سائن کرو اور اپنے اس سفید کوٹ کو یہیں اتار کر جلا دو، کیونکہ آج کے بعد تمہاری دنیا صرف اس حویلی کے اندھیرے تک محدود ہے۔ بہرام نے نکاح نامہ آگے کھسکایا۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر حویلی میں پتے بھی خاموش ہو جاتے تھے، آج اس لڑکی کی بے نیازی پر خود الجھن کا شکار تھا۔ زویا نے انتہائی سکون سے عروسی جوڑے کے اوپر پہنے اپنے سفید کوٹ کو ٹھیک کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے سرجیکل گلوز کو اتارے بغیر ہی جیب میں اپنا میڈیکل پین نکالا۔ ویسے ایک بات پوچھوں بہرام، تم سرداروں کو دھمکیاں دینے کی ٹریننگ کیا بچپن سے دی جاتی ہے یا یہ تمہارا کوئی خاندانی کورس ہے؟ اس نے کاغذ پر تیزی سے دستخط کیے۔ یہ دھمکی نہیں، تمہارا کل ہے۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ زویا نے پین کا ڈھکن بند کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا پین سیدھا بہرام کی واسکٹ کے سامنے والی جیب میں لگا دیا۔ یہ سائن میں نے تمہاری ان کھوکھلی باتوں سے ڈر کر نہیں، اپنے چچا کی عزت کے لیے کیے ہیں۔ اور یہ پین رکھ لو، شاید کبھی کوئی عقل کی بات لکھنے کے کام آئے۔ بہرام نے سختی سے اس کا راستہ روکا۔ یہ حویلی ہے، کوئی تمہارا ہسپتال نہیں۔ یہاں میرے اصول چلتے ہیں۔ تمہارے اصول؟ زویا ہنسی۔ وہ جو تم نے ابھی زبردستی نکاح کر کے بنائے ہیں۔ یاد رکھنا سردار، ہنر کبھی قید نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے غرور کو ایک دن کچا چبا جائے گا۔ مجھے جلانے کا ارادہ چھوڑ دو، کیونکہ میں وہ آگ ہوں جو تمہاری حویلی کے سارے پرانے رواج جلا دے گی۔ میری برابری کرنے کی کوشش مت کرنا زویا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ مجھے اس کمرے میں بند کر دو گے؟ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میرے پاس ڈگری ہے، علم ہے، ہنر ہے۔ تم میرے دماغ کو تالا نہیں لگا سکتے۔ اور ویسے بھی قریب سے تمہارا غصہ بالکل بچوں جیسا لگتا ہے۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر سیدھی وہاں سے نکل گئی۔ بہرام اپنی جیب میں لگے پین کو بس بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ اگلی صبح راہداری میں قدموں کی چاپ گونجی۔ شاہزین چہرے پر نکلی ہمدردی کا ماسک پہنے زویا کے قریب آیا۔ وہ شخص جس کی باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر تھا۔ مجھے واقعی بہت افسوس ہے بھابھی، بھائی نے اپنی ضد میں آ کر آپ کا پورا کریئر تباہ کر دیا۔ میں تو کل رات سے یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسی پڑھی لکھی اور قابل لڑکی اس پرانے اور گھٹن والے ماحول میں کیسے گزارا کرے گی۔ اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے دکھاوا کیا۔ زویا نے چلتے چلتے قدم روکے۔ اس نے شہزین کو سر سے پیر تک ایسے جانچا جیسے کوئی ماہر سرجن کسی پیچیدہ کیس کی فائل دیکھتا ہے۔ ارے شہزین، تم اتنی ٹینشن مت لو، کہیں تمہارا بلڈ پریشر نہ شوٹ کر جائے۔ ویسے تمہاری ان باتوں میں مجھے ہمدردی کم اور کوئی اور ہی مثال زیادہ لگ رہا ہے۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اچھا، تاکہ تم اس حویلی کے اکیلے وارث بن جاؤ۔ زویا مسکرائے۔ میں سرجن ہوں شاہزین، الٹرا ساؤنڈ مشین کے بغیر بھی اندر کی بیماریاں پکڑ لیتی ہوں۔ مجھے مگرمچھ کے آنسوں اور آستین کے سانپ دونوں کی بہت اچھی پہچان ہے۔ اپنے یہ مفت کے مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ بھابھی، آپ جانتی نہیں بھائی کو۔ میں اسے جانتی ہوں یا نہیں، پر تمہیں بہت اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ کون میرا ہمدرد ہے اور کون میری تباہی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ جس دن میں نے تمہارا علاج شروع کیا، تمہیں درد کا اصل مطلب سمجھ آ جائے گا۔ اب جاؤ اور اپنا کام کرو۔ شہزین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اسے وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے حویلی کے پرانے ملازم لالہ دین محمد کے چہرے پر زویا کی یہ باتیں سن کر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوپہر کے وقت حویلی کے پچھلے حصے کے پرانے کمرے میں بانو کھانا لے کر آئی۔ بی بی ذرا آہستہ بولا کریں، یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کوئی بات ادھر سے ادھر ہوتے دیر نہیں لگتی۔ بانو نے سرگوشی کرتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ زویا نے ٹرے کو ایک طرف سرکایا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ تو انہیں سننے دو نا بانو، جو جال بچھائے گا وہ اپنے ہی جال میں گرے گا۔ تم ان دیواروں کی ٹینشن چھوڑو اور یہ لسٹ پکڑو۔ بانو نے ڈرتے ڈرتے کاغذ پکڑا۔ یہ کیا ہے بی بی؟ یہ کچھ بنیادی دوائیوں اور پٹیوں کی لسٹ ہے۔ کل صبح سے تم میری اسسٹنٹ ہو۔ ہم یہاں فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنے نہیں آئے۔ میں نے کچھ سامان منگوا لیا، باقی تم دھیان رکھو گی۔ میں؟ پر بی بی، مجھے تو سوئی تک پکڑنی نہیں آتی، اور بڑے سائیں کو پتہ چلا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ بانو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چمڑی ادھیڑ دیں گے؟ کیا وہ کسام ہے؟ زویا ہنسی۔ بڑے سائیں کی فکر تم مجھ پر چھوڑ دو، ان کا علاج میں خود کر لوں گی۔ تم بس وہ کرنا جو میں کہوں۔ آج کے بعد تم کسی سے نہیں ڈرو گی۔ پر بی بی، حویلی میں عورتیں ایسے کام نہیں کرتی۔ کون سے کام؟ کسی کی جان بچانا برا کام ہے؟ زویا نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ دیکھو بانو، ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے بندہ کچھ نیا سیکھ لے۔ میں تمہیں سب سکھاؤں گی۔ کل سے تم مریضوں کے نام لکھو گی، ٹھیک ہے؟
بانو نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلا دیا۔ جی بیوی، شاباش۔ اور ہاں، یہ کھانا واپس لے جاؤ، اس میں نمک بہت تیز ہے۔ اپنے اس باورچی سے کہنا کل سے میرے لیے ابلا ہوا کھانا بنائے، مجھے بلڈ پریشر کا مریض نہیں بننا۔ اگلی صبح بہرام جب بالکنی میں آیا تو نیچے صحن کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ زویا نے نیچے پرانی لکڑی کی میزوں کو جوڑ کر ایک ڈسپنسری بنا لی تھی اور گاؤں کی عورتیں اور بچے قطار بنائے کھڑے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر آیا اور سیدھا زویا کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے میری حویلی میں؟ کس سے پوچھ کر تم نے یہ دکان کھولی ہے؟ بہرام نے آواز نیچے رکھی مگر غصہ صاف ظاہر تھا۔ زویا نے ایک چھوٹے بچے کے ماتھے پر پٹی باندھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ تماشا نہیں، او پی ڈی ہے۔ مریضوں کا ٹائم ضائع مت کرو۔ اگر تمہیں بھی اپنا غصہ چیک کروانا ہے تو وہ سامنے خالی کرسی پڑی ہے، وہاں بیٹھ جاؤ، ورنہ میرا راستہ چھوڑو، لائن بہت لمبی ہے۔ تم میری حویلی میں اپنا کلینک نہیں چلا سکتی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس سے ٹکرا رہی ہو۔ میں چاہوں تو ابھی یہ ساری میزیں باہر پھینکوا دوں۔ زویا نے سکون سے کہا، کل میں زمین پر بیٹھ کر مریض دیکھوں گی۔ تم میزیں پھینک سکتے ہو، میری ڈگری اور میرا دماغ نہیں۔ میں نے کوئی سائن بورڈ نہیں لگایا بہرام۔ لوگ درد میں ہیں، خود آ رہے ہیں۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ تم میری قید میں ہو۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو، میرے ہنر کو نہیں۔ اب سائڈ پر ہو جائے، اس بچے کو بخار ہے۔ تمہارے لیکچر سے اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا۔ زویا نے بچے کو پیار سے اٹھا کر اس کی ماں کے حوالے کیا۔ لو اماں، یہ دوائی دن میں 2 بار دینی ہے۔ بہرام نے میز پر ہاتھ مارا۔ زویا، تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو اور تم میرے مریضوں کا راستہ روک رہے ہو۔ بہرام، اگر تم اتنے ہی بڑے سردار ہو تو جا کوئی ڈھنگ کا کام کرو، عورتوں اور بچوں کو ڈرانا بند کرو۔ بہرام اس کی اس سرد مہری اور لاپرواہی پر لاجواب رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کا روب اور دھمکی اس لڑکی پر اثر کرنے کے بجائے الٹا اسی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گھوڑوں کے اسٹبل میں بہرام غصے میں اپنے گھوڑے کی زین کس رہا تھا۔ لالا دین محمد آہستگی سے اس کے قریب آئے۔ وہ واحد شخص تھے جو بہرام کے سامنے سچ بولنے کی ہمت رکھتے تھے۔ سائیں، اس حویلی نے آج تک بہت سونا اور پیسہ دیکھا ہے، لیکن یہ لڑکی اس مٹی کے لیے شفا لے کر آئی ہے۔ لالا نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ وہ میرے اصول توڑ رہی ہے لالا، اسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنے سامنے کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ اس نے پورے گاؤں کی عورتوں کو میرے صحن میں جمع کر لیا ہے، تو کیا برا ہے؟ وہ غریب لوگ دوائی کے لیے شہر دھکے کھاتے تھے، اب انہیں گھر بیٹھے شفا مل رہی ہے۔ لالا، مسئلہ دوائی کا نہیں، میری عزت کا ہے۔ وہ میرے منہ پر مجھے تانے دیتی ہے کیونکہ وہ آپ سے ڈرتی نہیں۔ سائیں، اسے اپنی انا کا قیدی مت بنائے۔ جو پرندے اڑنے کے لیے بنے ہوں انہیں پنجرے میں بند کرنے سے پنجرہ تو خوبصورت لگتا ہے مگر پرندے کی جان نکل جاتی ہے، اور یہ لڑکی تو پرندہ نہیں، ایک آزاد سوچ ہے۔ بہرام نے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ میں سردار ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ جھکنے کو کون کہہ رہا ہے؟ بس اسے ساتھ کھڑا کر لیں۔ یہ آپ کے لوگوں کا درد بانٹ رہی ہے، اسے ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ حویلی جنت بن جائے گی۔ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن لالا کی بات اس کے دماغ میں اٹک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ زویا عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے، اسے لڑنا ایسا ہی تھا جسے خود اپنی ذات سے جنگ کرنا۔ بہرام اندھیرے میں اکیلا کھڑا کافی دیر تک اپنی بند مٹھیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی کی ان خاموش دیواروں کے باہر اس کے خلاف کیسی بساط بچھائی جا رہی تھی۔ شہر کے باہر جہاں کچی سڑک ختم ہوتی تھی اور پرانے کھنڈرات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، شاہ زین اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سامنے سے دھول اڑاتی ہوئی ایک کالی جیپ آ کر رکی اور اس میں سے میر عالم باہر نکلا۔ وہ علاقے کا دوسرا بڑا زمیندار تھا اور بہرام کا پرانا دشمن۔ تمہارے بلانے پر تو آ گیا ہوں شاہ زین، لیکن مجھے تمہاری باتوں پر بھروسہ کم ہی ہے۔ میر عالم نے اپنے شانے سے شال کو ٹھیک کرتے ہوئے طنزیہ انداز اپنایا۔ بہرام کے سائے میں پلنے والے اب اسی کی جڑیں کاٹنے کا سوچ رہے ہیں؟ شاہ زین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلا۔ سایہ جب گھٹن بن جائے تو درخت کاٹنا ہی پڑتا ہے میر عالم۔ تم کب تک بہرام سے سامنے کی لڑائی لڑتے رہو گے؟ وہ سامنے سے وار کرنے میں تم سے بہت تیز ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں پیچھے سے وار کروں، اس کے وفاداروں کو گراؤں؟ جب دیواریں کمزور ہوں گی تو چھت خود بخود نیچے آ گرے گی۔ شاہ زین کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ تھی۔ تمہارے پاس بندوقیں ہیں اور میرے پاس حویلی کے اندر کے راستے۔ اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لو تو بہرام کی چودراہٹ کو مٹی میں ملنے میں چند دن لگیں گے۔ ڈیل پکی؟ میر عالم نے چند سیکنڈ شاہ زین کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ بہرام کو باہر کے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں، جب تم جیسا بھائی اس کے گھر میں موجود ہو۔
ٹھیک ہے، آج سے میری بندوق اور تمہارا راستہ، دیکھتے ہیں یہ کھیل کتنا لمبا چلتا ہے۔ اگلی دوپہر حویلی کا صحن معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ زویا اپنی عارضی ڈسپنسری پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ بانو اس کے پاس کھڑی پرچیوں پر مریضوں کے نام لکھ رہی تھی۔ اچانک ڈیوڑی کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ حویلی کا سب سے پرانا اور خاص گارڈ شیرہ لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سیدھا منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور جسم بری طرح اکڑ رہا تھا۔ پورے صحن میں چیخ پکار مچ گئی۔ مریض ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شاہ زین جو اسی وقت اپنے کمرے سے نکلا تھا تیزی سے بھاگتا ہوا شیرے کے پاس پہنچا اور زور زور سے چلانے لگا، یہ میر عالم کا کام ہے، مجھے پتا تھا وہ بزدل ایسا ہی کرے گا، اس نے ہمارے بندوں کو زہر دینا شروع کر دیا ہے۔ شاہ زین نے غصے سے ہوا میں مکے لہرائے۔ لالا، گاڑی نکالو، شیرے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ زویا کی اونچی اور صاف آواز نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی جگہ پر روک دیا۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور شیرے کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کو کیا پتا ہماری دشمنیوں کا؟ آپ پیچھے ہٹیں، اسے شہر لے جانے دیں۔ شاہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ زویا نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ خود بخود 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے زہر اور بیماری کی بہت اچھی پہچان ہے۔ زویا نے فوراً شیرے کی گردن کی نفس پر انگلیاں رکھی جو خطرناک حد تک گر رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی ٹارچ سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں چیک کی جو بالکل سکڑ چکی تھیں۔ اس نے شیرے کے منہ سے نکلنے والی جھاگ کا بغور جائزہ لیا۔ یہ میر عالم کا کام نہیں ہے شاہ زین، اس کے پٹھے اکڑ رہے ہیں اور سانس کی نالی بند ہو رہی ہے۔ زویا نے انتہائی پرسکون اور دو ٹوک انداز میں کہا، یہ کوئی عام زہر نہیں ہے، یہ علامات ایکونائٹ کی ہیں اور یہ زہر بازار میں نہیں ملتا، یہ صرف ہمارے اپنے زرعی گوداموں میں خاص قسم کے کیڑوں اور چوہوں کو مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ وار باہر سے نہیں اندر سے ہوا ہے، کسی اپنے نیز کے پانی میں یہ ملا ہے۔ شاہ زین کے ماتھے پر اچانک پسینہ چمکنے لگا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ آپ کچھ بھی بول رہی ہیں بھابھی، کوئی اپنا ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو تم بہتر جانتے ہوگے، زویا نے طنز سے کہا اور بانو کی طرف مڑی۔ بانو، جلدی سے میرے کمرے سے وہ نیلی رنگ کا بیگ لے کر آؤ، اس کا معدہ فوراً واش کرنا پڑے گا ورنہ یہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ بہرام جو بالکنی سے یہ سب دیکھ رہا تھا تیزی سے نیچے اتارا، اسے شیرے کی حالت سے زیادہ زویا کی باتوں نے الجھا دیا تھا۔ شاہ زین کا اترا ہوا چہرہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا حویلی کا بھاری لوہے کا گیٹ کھلا اور ایک سفید رنگ کی گاڑی صحن میں آ کر رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ شخص باہر نکلا۔ یہ ڈاکٹر شہریار تھا، شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کا چیف اور زویا کا باس۔ شہریار نے اپنی اینک اتاری اور سیدھا بہرام کی طرف چلتا ہوا آیا۔ صحن کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا، شہریار کی انٹری نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ سردار صاحب، شہریار نے بہرام کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کی، آپ نے ایک سرجن کو نہیں، سینکڑوں مریضوں کی زندگی کو اس حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ آپ کی اس ذاتی مسئلے کی وجہ سے میرا ہسپتال سفر کر رہا ہے۔ بہرام کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ کوئی باہر کا شخص اس کی حویلی میں آ کر اسے اس طرح چیلنج کرے، یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی میری حویلی میں اس طرح گھسنے کی؟ بہرام کی آواز میں چھپی ہوئی دھمکی بالکل واضح تھی۔ اور وہ میری بیوی ہے، اس کا ہسپتال، اس کی زندگی اب اس 4 دیواری کے اندر ہے، تم الٹے قدموں یہاں سے واپس جا سکتے ہو۔ میں اپنے چیف سرجن کو واپس لینے آیا ہوں۔ شہریار اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ ڈاکٹر زویا کوئی عام لڑکی نہیں جسے آپ ڈرا دھمکا کر گھر بٹھا لیں۔ شہر میں سینکڑوں مریض اس کے انتظار میں ہیں، آپ اپنی انا کی خاطر اتنی جانوں سے نہیں کھیل سکتے۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ بہرام نے غصے سے آگے بڑھنا چاہا لیکن اچانک زویا ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے شیرے کو ایک انجیکشن لگایا جسے لالا دین محمد اور دوسرے گارڈ سنبھال رہے تھے، اور پھر شہریار کی طرف مڑی۔ سر، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زویا کی آواز میں احترام تھا لیکن فیصلہ بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ تم اپنا سامان پیک کرو زویا، ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں، میں پولیس کو باہر کھڑا کر کے آیا ہوں، کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ بہرام نے گہری سانس لی، اسے لگا جیسے اب زویا فوراً شہریار کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گی اور اسے روکنا اس کی انا کی سب سے بڑی ہار ہوگی۔ وہ خاموشی سے زویا کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں نہیں جا سکتی سر۔ زویا کے اس ایک جملے نے پورے صحن میں سناٹا بچھا دیا۔ بہرام نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ آدمی تمہیں زبردستی؟ یہ میری خاندانی جنگ ہے سر، زویا نے شہریار کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔
اگر میں آج یہاں سے بھاگ گئی تو میں ساری عمر خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ مجھے کچھ حساب برابر کرنے ہیں۔ آپ ہسپتال سنبھالیں، میرے مریضوں کو دوسرے ڈاکٹرز پر شفٹ کر دیں۔ جب میرا کام یہاں ختم ہو جائے گا میں خود واپس آ جاؤں گی۔ شہریار نے کچھ دیر زویا کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے والی نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتا وہ واپس گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ بہرام وہیں کھڑا رہ گیا۔ زویا کا نہ جانا اسے ایک عجیب سے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جا سکتی تھی، وہ اس قید سے آزاد ہو سکتی تھی، پھر وہ کیوں رکی؟ کیا واقعی وہ کوئی حساب برابر کرنا چاہتی تھی یا بات کچھ اور تھی؟ رات کا وقت تھا، اچانک موسم خراب ہوا اور تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ ہوا کے زور سے حویلی کا پرانا ٹرانسفارمر اڑ گیا اور ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ زویا اپنے موبائل کی ٹارچ چلائے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود اسٹور روم میں ادویات کے ڈبے تلاش کر رہی تھی۔ بارش کی آواز اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے پیچھے آتے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر کر دور جا گرا، جس کی مدھم سے روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اسے اپنے چہرے کے بالکل قریب بہرام کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اندھیرے میں بھی وہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوروں کی طرح کیوں پھر رہی ہو اندھیرے میں؟ بہرام کی آواز ایک بھاری سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں پڑی۔ زویا نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنی دوائیاں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈر گئے ہو کیا اندھیرے سے؟ بہرام کی گرفت اس کے بازو پر تھوڑی اور سخت ہو گئی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا یہاں سے جانے کا تو آج اس شہریار کے ساتھ چلی جاتی۔ رکی کیوں؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو مجھے؟ اس کی آواز میں غصہ کم اور ایک عجیب سا عدم تحفظ زیادہ تھا۔ وہ قربت جو چند دن پہلے تک صرف نفرت اور رقابت میں کھڑی تھی، اب ایک شدید جنونی کشش میں بدلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زویا نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر بہرام کے سینے پر رکھا اور اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلا۔ مجھے فرار نہیں چاہیے بہرام۔ اگر میں بھاگتی تو ایسا لگتا جیسے میں تم سے ہار گئی ہوں، اور میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کیا چاہیے تمہیں؟ بہرام کی آواز مزید مدھم ہو گئی۔ مجھے میری برابری چاہیے۔ زویا کے الفاظ اندھیرے کمرے میں ایک واضح چنگاری کی طرح گونجے۔ جس دن تم یہ مان لوگے کہ عورت صرف حکم ماننے کے لیے نہیں ہوتی، اس دن میری جنگ ختم ہو جائے گی۔ اب میرا راستہ چھوڑو، مجھے اپنے مریض کے لیے دوائی تیار کرنی ہے۔ وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے موبائل اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح کا آغاز حویلی میں معمول سے ہٹ کر تھا۔ ڈرائنگ روم میں قدموں کی تیز آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاہزین کے چہرے پر ایک نقلی پریشانی اور غصہ طاری تھا۔ بھائی، میر عالم کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پنچایت میں سریعام ہماری پگڑی اچھال رہا ہے۔ شاہزین نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سردار بہرام اب حویلی میں عورتوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی بندوق میں اب گولیاں نہیں، زنگ لگ چکا ہے۔ بہرام جو پہلے ہی پچھلی رات کی باتوں سے الجھا ہوا تھا، یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اور ریوالور اٹھایا۔ وہ تیز قدموں سے ڈیوڑی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کا راستہ رک گیا۔ زویا بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو بہرام کو ہمیشہ غصہ دلاتا تھا۔ راستہ چھوڑو زویا، آج میر عالم کی زبان اور سانسیں دونوں ایک ساتھ بند ہوں گی۔ بہرام نے اسے سائڈ پر کرنا چاہا۔ تم کہیں نہیں جا رہے۔ زویا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلے۔ یہ ایک ٹریپ ہے، تمہیں غصہ دلا کر جان بوجھ کر اکیلے بلایا جا رہا ہے۔ میر عالم اتنا بے وقوف نہیں کہ پنچایت میں تمہاری برائی کر کے تمہیں خود دعوت دے۔ تم مجھے مت سکھاؤ کہ دشمن سے کیسے نپٹنا ہے۔ بہرام کی آواز اونچی ہو گئی۔ میرے خاندان کی عزت پر بات آئی ہے اور حویلی کے مرد عورتوں کے پیچھے نہیں چھپتے۔ یہ بہادری نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ غصے میں انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور تم اس وقت بالکل اندھے ہو چکے ہو۔ شاہزین کی باتوں میں مت آؤ بس زویا، بہرام نے سختی سے کہا۔ میرا راستہ چھوڑ دو، میری جنگ مجھے خود لڑنی آتی ہے۔ وہ اسے سائڈ پر کر کے سیدھا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کر کے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ زویا اسے زیادہ دیکھتی رہی۔ بہرام کے جانے کے چند منٹ بعد ہی بانو ہامتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ بی بی، غضب ہو گیا۔ بانو نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جلدی جلدی بولنا شروع کیا۔ شاہزین سائیں کے بندوں نے بڑے سردار کی گارڈ کی ساری گاڑیاں خراب کر دی ہیں۔ ان کے ٹائر پنکچر ہیں اور تاریں کٹی ہوئی ہیں۔ بڑے سائیں بالکل اکیلے گئے ہیں۔ زویا کو فوراً پوری گیم سمجھ آ گئی۔ شاہزین نے امیر عالم کے ساتھ مل کر بہرام کو اکیلا پھنسانے کا جال بچھایا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی۔ بانو،
ड्राइंग रूम में मौजूद उस लंबी डाइनिंग टेबल पर जल्दी से साफ सफेद चादर बिछाओ। ज़ोया की आवाज़ में एक ऐसा फैसला था जिसने बानो को फौरन हरकत में कर दिया। पर बीबी, वहाँ तो बड़े साईं खाना खाते हैं। जो कहती हूँ करो बानो। ज़ोया तेज़ी से सेहन की तरफ भागी। लालादीन मोहम्मद, मेरी बात गौर से सुने। फौरन स्ट्रेचर, इमरजेंसी लाइट्स और फर्स्ट एड बॉक्स अंदर लेकर आए। यहाँ खून बहने वाला है। लालादीन मोहम्मद बगैर कोई सवाल किए फौरन अपने काम में लग गए। शाहजैन जो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, ज़ोया की उन तैयारियों को देखकर तंज़े अंदाज में हंसने लगा। क्या हुआ भाभी? शाहजैन ने नीचे दांगते हुए तंज किया। भाई के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हैं या ये कोई नया खेल है? ज़ोया ने ऊपर की तरफ देखा। ये तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी है शाहजैन। बस दुआ करना कि बहराम जिंदा वापस ना आए, क्योंकि अगर वो बच गया तो तुम्हें बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। शाहजैन ने कंधे उचकाए और सिगरेट का धुआं हवा में उड़ा दिया। देखते हैं भाभी, देखते हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बाहर सड़क पर फायरिंग की शदीद गूंज सुनाई दी। गोलियां चलने की आवाजें इतनी करीब थीं कि बानो डरकर जमीन पर बैठ गई। अगले ही लम्हे हवेली का भारी लोहे का गेट एक जोरदार धमाके से टूटा और बहराम की काली जीभ बेकाबू होकर अंदर दाखिल हुई। गाड़ी सीधी सेहन के बीचों बीच आकर रुकी। उसका शीशा टूट चुका था। अलाउद्दीन मोहम्मद और बाकी गार्ड फौरन गार्ड की तरफ भागे। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला तो बहराम लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और सीधा जमीन पर गिर गया। उसकी कमीज खून से लथपथ थी। उससे कंधे की हड्डी के बिल्कुल नीचे दिल के करीब गोली लगी थी। शाहजैन भी दौड़ता हुआ नीचे आ गया। उसने बहराम की हालत देखी तो उसके चेहरे पर परेशानी का मास्क चढ़ गया। सरदार को फौरन शहर के अस्पताल लेकर जाओ। गाड़ी निकालो जल्दी, ये मर जाएंगे। इनका खून बहुत बह रहा है। शाहजैन जोर जोर से शोर मचाने लगा। अलाउद्दीन मोहम्मद ने रोते हुए बहराम को उठाने की कोशिश की। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। जोया तेजी से उनके पास पहुंचे। बहराम के जख्म पर सख्ती से कपड़ा रखकर खून रोकने की कोशिश की। आप पागल हो गई हैं भाभी। शाहजैन ने जोया को धक्का देकर पीछे करना चाहा। ये मर रहे हैं, अब यहाँ अपना क्लिनिक चमका रही हैं। लाला ने गाड़ी में डालो। जोया अपनी जगह से उठी। उसने बगैर कुछ सोचे अपनी पूरी ताकत से शाहजैन के मुंह पर एक आठदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज से पूरे सेहन में सन्नाटा छा गया। शाहजैन का मुंह दूसरी तरफ घूम गया और वो हक्का बक्का रह गया। मैं सर्जन हूं, कोई कातिल नहीं। जोया ने सख्ती से कहा। गोली दिल के करीब अहम शरेआन को चीरती हुई कंधे के नीचे धंसी है। अगर खून फौरन ना रोका गया और इन्हें यहाँ से 1 इंच भी हिलाया गया तो ये रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। लाला, इन्हें फौरन डाइनिंग टेबल पर लेटाएं। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बानो, जनरेटर ऑन करो, लाइट्स चलाओ। लालादीन मोहम्मद और 2 गार्ड्स ने मिलकर बहराम को उठाया और तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ भागे। बहराम की आंखें बंद हो रही थीं। जोया उसके साथ भाग रही थी और मुसलसल उसके जख्म को दबाए हुए थी। आंखें खुली रखो बहराम। जोया ने उसके चेहरे को थपथपाया। तुमने कहा था ना तुम हार नहीं मानती। आज तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा। मुझ पर भरोसा करो। बहराम ने धुंधलाती हुई नजरों से जोया का चेहरा देखा, लेकिन खून की कमी की वजह से इसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। ये मर चुका है भाभी। शाहजैन ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा जहरखन लहजे में बोला। अब इस पर तजर्बे मत करें। अपनी जुबान बंद रखो शाहजैन। जोया ने अपने औजार सीधे करते उसे झड़का। लाला, इसे इस कमरे से बाहर निकालें और दरवाजा अंदर से लॉक कर दें। मुझे कोई मुदाखलत नहीं चाहिए। लाला ने सख्ती से उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ड्राइंग रूम अब एक ऑपरेशन थिएटर बन चुका था। बानो कांपते हाथों से लाइट पकड़े खड़ी थी और जोया मुकम्मल तौर पर अपने काम पर फोकस थी। उसने स्कॉल्पेल हाथ में पकड़ लिया। बानो, फर्स्ट एड बॉक्स से लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन निकाल कर दो मुझे। ये जगह फौरन सुन करनी है। जोया के हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। उसने इंजेक्शन लगाया और फिर लाला की तरफ देखा। लाला, आप इनके हाथ और कंधे मजबूती से पकड़ लें। जब मैं गोली निकालूंगी तो पट्टे खींचेंगे। जी बीबी। लाला ने बहराम को मजबूती से थाम लिया। बानो, पसीना साफ करो मेरा और लाइट बिल्कुल जख्म के ऊपर रखो, हिलना मत। बीबी, मुझसे मुझसे खून नहीं देखा जा रहा। बानो की आवाज लड़खड़ा रही थी। तुम्हें खून नहीं, बस वो जगह देखनी है जहां मैं कट लगा रही हूँ। आंखें खुली रखो बानो। अगर तुमने लाइट हटाई तो तुम्हारे बड़े साईं की जान चली जाएगी। बानो ने फौरन अपने आंसू साफ किए और लाइट को सीधा किया। लाला, ड्रिप का बैग मुझे पकड़ाएं। हमें फौरन ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना होगा। लाला ने जल्दी से ड्रिप तैयार करके जोया को दी। साईं ठीक तो हो जाएंगे ना बीबी? जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ, लाला, मौत को इस दरवाजे से अंदर आने की इजाजत नहीं। आप बस जो मैं कहती जा रही हूँ करते जाए। बाहर शाहजैन मुसलसल दरवाजा पीट रहा था और गालियां दे रहा था। उसकी आवाज बंद करवाएं लाला। जोया ने अपनी पूरी तवज्जो कट लगाने पर रखी। किसी गार्ड को बोली इसे खींच कर इस्तबल में बंद कर दे।
لالا دین محمد نے کھڑکی سے باہر گارڈز کو اشارہ کیا۔ چند ہی سیکنڈز میں شاہزین کی آوازیں دور ہوتی گئیں۔ اب کمرے میں صرف مشینوں کی ہلکی بیپ اور زویا کے اوزاروں کی آوازیں تھیں۔ زویا نے زخم کے اندر احتیاط سے راستہ بنایا۔ گولی شریان کے کنارے پر پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور پورا زور لگا کر گولی کو فورسپس کی گرفت میں لیا۔ اس نے آہستہ سے انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو باہر کی طرف کھینچا اور پھر ایک ہلکی سی دھاتی آواز کمرے میں گونجی۔ زویا نے خود میں لت پت وہ گولی اسٹیل کے ٹرے میں پھینک دی اور لمبی سانس لی۔ ہم نے گولی نکال لی ہے لالا، خون کا بہاؤ بھی رک گیا ہے۔ زویا نے فوراً شریان کو محفوظ کر کے زخم کو ٹانکے لگانا شروع کر دیے۔ بانو زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ لالا دین محمد نے بے اختیار اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ آپ نے صرف بڑے سائیں کو نہیں بچایا بی بی، آپ نے پوری حویلی کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ میں نے اپنا کام کیا لالا، اب انہیں ہوش آنے میں کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں، تب تک کوئی انہیں یہاں سے نہیں ہلائے گا۔ زویا نے اپنے خون سے بھرے گلوز اتارے اور انہیں ڈسٹ بین میں پھینکا۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بہرام کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ سردار جو اسے اس کی اوقات یاد دلاتا تھا، آج اپنی زندگی کے لیے پوری طرح اسی کے ہنر کا محتاج تھا۔ بی بی، آپ جا کر کچھ دیر آرام کر لیں، میں یہاں پاس بیٹھتا ہوں۔ لالا دین محمد نے زویا کی تھکن دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں لالا، جب تک انہیں ہوش نہیں آتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھے ان کی نبض کو مانیٹر کرنا ہے۔ آپ جا کر باقی گارڈز کو اکٹھا کریں اور حویلی کے چاروں طرف پہرا سخت کر دیں۔ میر عالم اور شاہزین کا اگلا وار کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لالا اسبات میں سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ کمرے میں اب صرف زویا اور بہرام تھے۔ زویا وہیں کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی نظریں بہرام پر جم گئی۔ پورے 2 دن اسی کشمکش اور خاموشی میں گزر گئے۔ بہرام کی بند آنکھوں کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور سینے میں اٹھنے والی کسک کے باعث اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ اس نے دھندلائی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر زویا سو رہی تھی۔ اس کا سفید ڈاکٹرز کوٹ جگہ جگہ سے سرخ اور بھورا ہو چکا تھا۔ بہرام کے اپنے خون کے دھبے اس کوٹ پر جم چکے تھے۔ پانی۔ بہرام کے گلے سے ایک مدھم سی کھڑکھڑاہٹ نکلی۔ زویا کی آنکھ فوراً کھلی۔ وہ سپرنگ کی طرح اٹھی اور میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر بہرام کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بہرام کی گردن کے پیچھے رکھ کر اسے ہلکا سا سہارا دیا۔ زیادہ ہلنے کی کوشش مت کرنا، ٹانکے بہت کچے ہیں۔ زویا نے گلاس واپس رکھا اور اس کی کلائی تھام کر نبض گننے لگی۔ بہرام نے اپنے سینے پر لگی موٹی پٹیوں اور پھر زویا کے خون آلود کوٹ کو دیکھا۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ میر عالم کا دھوکہ، گولی چلنے کی آواز اور پھر وہ گھپ اندھیرا۔ اس کے سرداروں والی انا ابھی بھی اس بے بسی پر کڑ رہی تھی، لیکن اس لڑکی کے ہنر نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ تم نے میری جان بچائی۔ بہرام کی آواز میں وہ پرانی کاٹ غائب تھی، مگر لہجے میں اب بھی ایک ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ اپنے غرور کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ زویا نے اس کی ڈرپ کی سپیڈ چیک کی۔ اگر تم میری بات مان لیتی تو آج اس ڈائننگ ٹیبل پر لیٹنے کی نوبت نہ آتی۔ سرداروں میں عقل تھوڑی کم اور ضد کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ بہرام نے اس کی بات کا برا منانے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ اس کی نظریں زویا کے تھکے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے گرد پڑے حلقوں پر تھیں۔ دروازہ کھلا اور لالا دین محمد اندر آئے۔ بہرام کو ہوش میں دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ سائیں شکر ہے مالک کا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ لالا نے بہرام کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ جس غرور نے آپ کو مار دیا تھا سائیں، آج اسے ہنر نے آپ کو موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا ہے۔ بی بی نے پچھلے 48 گھنٹوں سے پلک نہیں جھپکائی۔ وہ موت کے سامنے دیوار بن کر کھڑی رہی۔ بہرام نے زویا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ادویات کی ٹرے سمیٹ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ طاقت کا مطلب صرف بندوق کی گولی نہیں ہوتا۔ شاہزین کہاں ہے؟ بہرام کے لہجے میں خطرناک سکون تھا۔ استبل میں بند ہے۔ لالا نے ہاتھ باندھ لیے۔ بی بی نے اسے رات بند کروا دیا تھا تاکہ وہ مزید کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اسے ڈرائنگ روم میں لے کر آؤ ابھی۔ بہرام نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زویا نے سختی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس لٹا دیا۔ تم کہیں نہیں جا رہے۔ زویا کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھ سے لڑنے کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ شاہزین یہیں آئے گا اور تم لیٹ کر اس سے بات کرو گے۔ بہرام نے زویا کا ہاتھ کندھے سے ہٹایا نہیں اور چپ چاپ لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد 2 گارڈ شاہزین کو اندر لے کر آئے۔ وہ بہرام کو ہوش میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ بھائی، شکر ہے آپ بچ گئے۔ شاہزین نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن گارڈز نے اسے روک لیا۔ یہ میر عالم کا کام تھا، میں نے تو منع کیا تھا آپ کو جانے سے۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بہرام کی آواز بالکل دھیمی تھی، لیکن اس میں ایسا روب تھا کہ شاہزین کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے تجھے بھائی سمجھا تھا شاہزین، اپنا خون سمجھا تھا۔ بہرام نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔
اور تو نے میری ہی پیٹھ میں گولی اتار دی۔ تو مجھے ختم کر کے میری کرسی پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ بھائی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ بھابھی آپ کے کان بھر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر استبل میں بند کروایا تاکہ وہ میری غیر موجودگی میں… میری آنکھیں بند تھی، دماغ نہیں۔ بہرام نے اس کی بات سختی سے کاٹ دی۔ تیری لالچ اور تیرے بچھائے ہوئے جال اب پوری طرح کھل چکے ہیں۔ میرے گارڈز کی گاڑیاں خراب کروانا، شیرے کو زہر دینا، سب تیرا کیا دھرا ہے۔ تو اتنا بے وقوف ہے کہ اپنے نشان مٹانا بھی بھول گئے۔ شاہ زین کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ آج سے تیرا اس حویلی میں کوئی حصہ نہیں۔ تیرا مجھ سے اور میرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرام نے تھکاوٹ سے آنکھیں بند کر لیں۔ میری نظروں سے دور ہو جا، اس سے پہلے کہ میں وہ کر دوں جو تجھے میرے ساتھ کرنا تھا۔ اسے باہر نکال دو لالا، اور اس کا سارا سامان سڑک پر پھینک دو۔ گارڈ شاہ زین کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ حویلی کے اندر پلنے والی ایک بہت بڑی سازش ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد بہرام کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ وہ چھڑی کے سہارے چل سکتا تھا۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے نیچے صحن میں دیکھ رہا تھا۔ زویا اپنی اسی عارضی ڈسپینسری میں بیٹھی مریضوں کو چیک کر رہی تھی۔ اس کا نیا سفید کوٹ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی اعتماد اور سنجیدگی تھی۔ بہرام کی آنکھوں میں اب اس کے لیے غصہ یا غرور نہیں، بلکہ ایک گہری اور سچی طلب تھی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ جو ہنر اس نے خریدا تھا وہ دراصل اس کے اوقات سے بہت بڑا تھا۔ زویا مریضوں سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوتی ہوئی اوپر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ سیدھی بالکنی میں آئی۔ اندر آ کے کرسی پر بیٹھو، تمہاری پٹی بدلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ زویا نے باکس میز پر رکھا۔ بہرام خاموشی سے آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زویا نے اس کی قمیض کے بٹن کھولے اور پرانی پٹی اتارنے لگی۔ بہرام کی نظریں زویا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ درد ہو رہا ہے؟ زویا نے ایک نیا کٹ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ سردار درد نہیں بتاتے، بہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ زویا نے کینچی میز پر رکھی اور اسے بغور دیکھا۔ سردار انسان بھی تو ہوتے ہیں، اور انسانوں کو درد ہوتے ہیں۔ یہ پتھر بننے کی ایکٹنگ تو مجھ سے چھپا نہیں سکتے۔ میں تمہاری دل کی دھڑکن تک سن چکی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تو تم نے اسی دن سن لی تھی جب تم نے میرے کوٹ کی جیب میں اپنا پین لگایا تھا۔ بہرام کے لہجے میں ایک عجیب سا بدلاؤ تھا۔ وہ قربت جو پہلے تنازع تھی اب ایک نرمی میں ڈھل رہی تھی۔ زویا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے۔ اس نے بہرام کی آنکھوں میں وہ ستائش دیکھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں اور نئی پٹی باندھنے لگی۔ تمہارا پین اب بھی میری واسکٹ کی جیب میں رکھا ہے۔ بہرام نے اپنا سر پیچھے کرسی کے پشت پر ٹکایا۔ شاید اس لیے کہ اس نے مجھے وہ سکھا دیا جو میری بندوق مجھے کبھی نہ سکھا سکی۔ باتیں بنانے میں تمہارا واقعی کوئی مقابلہ نہیں۔ زویا نے پٹی پر ٹیپ لگائی اور باکس بند کر دیا۔ دوائی وقت پر کھا لینا، بخار چیک کرواتے رہنا اور سیڑھیاں مت اترنا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ بہرام اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے زویا کا یہ روپ بہت اچھا لگا تھا۔ اگلی دوپہر زویا اپنے کمرے میں کھڑے کچھ فائلز اور میڈیکل رپورٹس اکٹھی کر رہی تھی۔ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ڈاکٹر شہریار کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو سر۔ بہرام جو اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا دروازے کے باہر رک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور زویا کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جی سر۔ ہاں بہرام اب بالکل خطرے سے باہر ہے۔ اس کی ریکوری توقع سے زیادہ تیز ہو رہی ہے۔ زویا نے رپورٹس کو ایک فولڈر میں رکھا اور یہاں کا ماحول بھی اب پرسکون ہے۔ شاہ زین جا چکا ہے اور میر عالم کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ سب کچھ قابو میں ہے۔ فون کی دوسری طرف سے شہریار نے کچھ کہا جس پر زویا گہری سانس لے کر بولی، جی سر، میری ایمرجنسی یہاں ختم ہو گئی ہے۔ چچا کا قرض اتر گیا ہے۔ آپ ہسپتال میں میری جوائننگ تیار رکھیں۔ میں کل صبح کی گاڑی سے شہر واپس آ رہی ہوں۔ دروازے کے باہر کھڑے بہرام کا ہاتھ چوکھٹ پر جم گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن اتر گیا۔ وہ لڑکی جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، جس نے اس کی حویلی کو زندگی بخشی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے مڑ کر صحن میں بچھی ان خالی میزوں کو دیکھا جہاں کل تک زویا بیٹھا کرتی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں کسی نے روک لی ہوں۔ وہ بغیر کچھ کہے الٹے قدموں وہاں سے واپس چلا گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زویا کو زبردستی نہیں روک سکتا، اور اگر اس نے آج کچھ نہ کیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ زویا کے کمرے میں سامان پیک کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھے اور زپ بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرام دروازے کی چوکھٹ پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ زویا نے اپنے ہاتھ روکی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ وہی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، پیکنگ۔ میں نے تم سے جانے کا تو نہیں کہا۔ تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا بہرام۔ زویا نے اپنا سفید کوٹ بیڈ سے اٹھایا اور اسے تہہ کرنے لگی۔ تم خطرے سے بالکل باہر ہو۔
شاہزین کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے اور میر عالم بھی اپنے بل میں گھس گیا ہے۔ میرے چچا کا جو قرض تم پر تھا وہ اتر گیا۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ میں کل صبح جا رہی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ تم آؤ گی، میری حویلی کے اصول توڑو گی، مجھے موت کے منہ سے نکالو گی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر چلتی بنو گی۔ بہرام چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہاں، کیونکہ میرا کام یہی ہے۔ زویا نے سوٹ کیس کے زپ بند کرنی چاہی۔ میں سرجن ہوں۔ میرا کام لوگوں کے جسم سے گولیاں نکالنا ہے، ان کے دماغ کا علاج کرنا نہیں۔ تمہاری انا اور تمہارے غصے کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ بہرام نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا لمس زویا کے ہاتھوں سے ٹکرایا تو وہ رک گئی۔ چچا کا قرض اتر گیا زویا۔ بہرام کا لہجہ اتنا ملائم تھا کہ زویا کو ایک پل کے لیے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ لیکن جو جان تم نے مجھے بخشی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ زویا نے نظریں اٹھا کر بہرام کو دیکھا۔ اس مغرور سردار کی آنکھوں میں آج کوئی روب نہیں تھا، وہاں صرف مکمل سرنڈر تھا۔ وہ جیسے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے احسان مند قیدی نہیں چاہیے بہرام۔ زویا نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے تمہاری جان اس لیے نہیں بچائی کہ تم مجھ پر کوئی احسان مانو یا مجھے اس حویلی میں قید کرنے کا ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لو۔ میری دنیا کھلی فضا ہے، میں پرندوں کو پنجرے میں بند کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کون سے پنجرے کی بات کر رہی ہو تم؟ بہرام کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ یہی حویلی، یہ چار دیواری جہاں تم نے مجھے کہا تھا کہ میری دنیا اب اس اندھیرے تک محدود ہے۔ زویا نے تلخی سے یاد دلایا۔ بہرام نے کچھ سیکنڈ اسے دیکھا اور پھر اپنے کرتے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے حویلی کی چابیوں کا بڑا سا گچھا اور زمینوں کی ماسٹر فائل نکالی۔ بہرام نے چند لمحے خاموشی سے ان چابیوں کو مٹھی میں بھینچے رکھا۔ یہ محض لوہے کے ٹکڑے نہیں تھے، اس کا خاندانی غرور تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنی صدیوں پرانی انا کو اس لڑکی کے ہنر کے سامنے رکھ دیا اور چابیاں زویا کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ زویا نے نہ سمجھی سے پہلے ان چابیوں کو دیکھا اور پھر بہرام کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زنجیریں ہیں جن سے تم ڈر رہی ہو۔ بہرام نے فائل پر ہاتھ تھپتھپایا۔ میں حویلی کی دیواروں سے بغاوت کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیتا ہوں زویا، لیکن تم نے ان دیواروں کو زندگی دی ہے، تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ یہ حویلی، یہ زمینیں اور اس سردار کی دھڑکن، آج سے سب تمہارے نام ہیں۔ زویا بالکل خاموش کھڑی رہی۔ وہ الفاظ جو ہمیشہ اس کے پاس تیار رہتے تھے آج کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا زویا۔ بہرام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں خود کو تمہارے برابر کھڑا کر رہا ہوں۔ تم اڑنا چاہتی ہو تو یہ پورا آسمان تمہارا ہے، لیکن اگر تم اس حویلی میں رہو گی تو قیدی بن کر نہیں، میری برابر کے ساتھی بن کر رہو گی۔ زویا نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی چالاکی نہیں تھی، وہاں صرف ایک سچی اور کھری شراکت داری کی پیشکش تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بہرام کا ہاتھ تو نہیں پکڑا لیکن میز سے وہ چابیاں اٹھا لی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں ان چابیوں سے سب سے پہلے کیا کھولوں گی؟ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو تمہارا دل کرے، حویلی کا مین گیٹ، تاکہ باہر کے مریض اندر آ سکے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس ایک شرط ہے۔ بہرام کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ شرط؟ ابھی تو تم سب کچھ میرے نام کر رہے تھے، اب شرطیں کہاں سے آ گئی؟ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میرا چیک اپ کریں گے۔ میرے دل کی دھڑکن آج کل کچھ زیادہ ہی تیز رہنے لگی ہے۔ زویا ہنس پڑی۔ اس کا علاج میرے کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں کوئی دوائی ڈھونڈنی پڑے گی خود۔ دونوں کی ہنسی حویلی کے اس پرانے کمرے میں گونجی۔ وہ دیواریں جو کل تک قید خانے جیسی لگتی تھیں آج اچانک بہت کھلی اور روشن محسوس ہونے لگی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک نیا ہی میلہ لگا رہا۔ لالا دین محمد اور بانو دونوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ صحن کی پرانی اور ٹوٹی ہوئی میزوں کی جگہ اب صاف ستھرے بیڈز نے لے لی تھی۔ ارے دھیان سے رکھو ان کرسیوں کو، لالا دین محمد مزدوروں کو ہدایات دے رہے تھے۔ یہ کوئی عام ہسپتال نہیں ہے، یہ ہماری بیوی کا ہسپتال ہے، ہر چیز چمکتی ہوئی ہونی چاہیے۔ بانو ایک کلپ بورڈ ہاتھ میں پکڑے تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اب وہ پہلے والی ڈری سہمی بانو نہیں تھی بلکہ ایک پراعتماد اسسٹنٹ بن چکی تھی۔ لالا، وہ دوائیوں والے ڈبے سیدھے اسٹور روم میں رکھوائیں، بیوی کو کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی پسند نہیں۔ بانو نے روب سے کہا۔ جی جی میری ماں، ابھی رکھوا دیتا ہوں، تم تو بالکل بیوی کی پرچھائی بن گئی ہو۔ لالا مسکراتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئے۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک نیا اور چمکتا ہوا بورڈ لگ چکا تھا جس پر بڑے حروف میں حویلی ہسپتال لکھا تھا۔ صحن کے بیچ میں ایک سرخ ربن بندھا ہوا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ، عورتیں، بچے وہاں جمع تھے۔
سب کے چہروں پر ایک خوشی اور سکون تھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے اندرونی دروازے سے زویا باہر آئے۔ اس نے اپنا سفید ڈاکٹرز کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے قدموں میں ایک مکمل اعتماد تھا۔ اس کے بالکل برابر میں بہرام چل رہا تھا۔ وہ آج بھی سرداروں والے لباس میں تھا، لیکن اس کی چال میں غرور کی بجائے ایک فخر اور وقار تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ربن کے پاس آ کر رکے۔ بانو جلدی سے کینچی خوبصورت ٹرے میں رکھ کر لائے۔ زویا نے کینچی اٹھا کر بہرام کی طرف کر دی۔ یہ ہسپتال تمہاری حویلی میں بن رہا ہے، اس لیے افتتاح تمہیں کرنا چاہیے۔ بہرام نے زویا کا ہاتھ وہیں روک دیا۔ یہ حویلی میری تھی، اب ہماری ہے، اور یہ ہسپتال تمہارے ہنر کی وجہ سے بنا ہے، اس لیے یہ حق صرف تمہارا ہے۔ اگر ہم دونوں مل کر کاٹیں گے تو؟ زویا نے تجویز دی۔ مجھے منظور ہے۔ بہرام نے زویا کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ دونوں نے مل کر ربن کاٹا اور پورے صحن میں تالیوں کی گونج چھوٹ گئی۔ زویا مسکراتی ہوئی مریضوں کی طرف بڑھی اور بانو سے کلپ بورڈ لے لیا۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی، بالکل اسی طرح جسے وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی۔ بہرام تھوڑے فاصلے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ لیلا دین محمد چلتے اس کے پاس آئے۔ سائیں، آج حویلی کی رونق دیکھ کر دل بہت خوش ہے۔ میرا بھی لالا۔ بہرام نے زویا کو ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے تھے لالا، پرندوں کو پنجرے میں بند کرنے سے ان کی جان نکل جاتی ہے۔ انہیں ان کا آسمان دے دو تو وہ کبھی اڑ کر دور نہیں جاتے۔ زویا نے دور سے بہرام کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بہرام سر ہلاتا اس کی طرف چل گیا۔ صحن کی اس دھوپ میں ایک سرجن اپنے سفید کوٹ میں اور ایک سردار اپنی پوری شان کے ساتھ بالکل برابر کھڑے تھے۔ ان کے درمیان اب کوئی انا، کوئی شرط اور کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہنر اور طاقت کو مان چکے تھے۔